کل جو ایک انسیڈنٹ ہوا ہے چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے، چاروں کے ذرا اس پہ تھوڑا سا آپ کو حقائق کے سامنے لیں۔ دیکھیں، آپ کے بھی علم میں ہے کہ MQM پاکستان نے ایک احتجاجی ریلی کا اعلان کیا تھا، اور جو پلان اور شیڈیول انہوں نے روٹ جو اناؤنس کیا وہ شارع فیصل سے FTC کے مقام سے آ کر ان کو پریس کلب تک جانا تھا۔ ان کے مستقل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رابطے رہے، اور ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا کہ وہ شارع فیصل سے ہوتے ہوئے پریس کلب تک چلے جائیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرا لیں۔ میری معلومات کے مطابق کوئی تقریباً 1 بجے یہ روانہ ہوئے، اور تقریباً 4 بجے کے قریب میٹروپول کے پاس پہنچے، اور وہاں سے ان کو رائٹ ٹرن لے کے پریس کلب کی طرف جانا تھا، لیکن بجائے پریس کلب کی طرف جانے کے انہوں نے سیدھا کلب روڈ سے مارچ کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، اس موقع پر وہاں موجود ایڈمنسٹریشن نے بھی، پولیس نے بھی کوشش کی کہ ان کو وہاں روکیں اور ان کو سمجھائیں۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ نے خالد مقبول صدیقی کو بھی اور وسیم اختر کو بھی، یہ کل وسیم اختر کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہاں کھلاڑی یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو بتایا کہ آگے ہوٹلز میں PSL کی جو ٹیمز ہیں وہ ٹھہری ہوئی ہیں، اور ان میں بین الاقوامی کچھ پلیئرز بھی ہیں، ان کا سیکیورٹی کا ایشو ہے، وہ ہائی سیکیورٹی زون ہے اس وقت، آپ مہربانی کریں اس طرف نہ جائیں، اور آپ کے اس اقدام سے پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی ہو سکتی ہے، PSL کا انعقاد خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور کوئی بھی ایسا واقعہ ملک کی بدنامی کا سبب بن سکتا ہے۔ انہوں نے نہیں مانا۔ وہ فوٹیجز بھی آپ کے پاس موجود ہیں کہ وہ پولیس کو دھکے دیتے ہوئے، مارتے ہوئے آگے کی طرف بڑھے، اور بہرحال وہ چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے پہنچ گئے۔ وہاں جب یہ پہنچے اس وقت بھی ایڈمنسٹریشن مستقل ان سے بات کرتی رہی اور ان سے گزارش کی کہ اب آپ یہاں آ گئے ہیں اور آپ مہربانی کریں اب واپس پریس کلب چلے جائیے، جس جگہ کا، جس مقام کا آپ نے ہم سے طے کیا تھا وہاں جا کر پروٹیسٹ کیجئے، ہمیں اس پر کوئی ایشو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ آپ کے بھی علم میں ہے، آپ کے TV چینلز بتاتے رہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں پر دھرنا دے کر بیٹھیں گے۔ اب ہمارے پاس کیا راستے رہ جاتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم چھوڑ دیتے، جس طرح جماعت اسلامی کو ہم 26-27 دن سے کچھ نہیں کہہ رہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور یہاں ان کو بھی چھوڑ دیتے، وہ بیٹھے رہتے اور پتہ نہیں کتنے دن بیٹھتے، ان کی مرضی تھی اٹھتے نہ اٹھتے۔ لیکن برابر میں ہی ہوٹل کے اندر جو PSL کی ٹیمز ٹھہری ہوئی تھیں، جو ان کی اور انتظامیہ ہے وہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، اور ان کی وہاں سے موومنٹ ہونا تھی، انہوں نے اسٹیڈیم کی طرف نکلنا تھا اسی وقت۔ طریقہ تو یہ تھا کہ یا تو ان کو ہٹایا جائے یا پھر چھوڑ دیا جائے، اور پھر PSL آپ کا سارا جو ہے ایک طرف، اور وہاں کی جو ٹیمز ہیں وہ ہوٹل سے نہیں نکلی ہیں۔ بتا دوں آپ کو، کل اس ہنگامہ آرائی کی وجہ سے PSL کی ٹیمز نے جو نیشنل اسٹیڈیم کی طرف جانا تھا ہوٹل سے نکل کر، ان کا کانوائے وہاں سے نہیں جا سکا، ان کی پریکٹسز کینسل ہو گئیں، ان کی ساری موومنٹ جو ہے وہ بند ہو گئی، ختم ہو گئی، وہ نہیں جا سکے۔ جو واقعہ ہوا یہ بالکل ناپسندیدہ تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم نے خوشی سے نہیں کیا، اور ہمیں اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو پولیٹیکلی ظاہر تنقید ہم پہ ہو رہی ہے، ہماری گورنمنٹ پہ ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی پہ ہو رہی ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا ظلم کر دیا، لیکن دوسرا اس کا جو پہلو ہے ہمیں وہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر ہم نہ کرتے تو اس کے نقصانات کیا کیا کچھ ہو سکتے تھے۔ اس وقت ملک کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، بدقسمتی سے وہ بھی کوئی خاص اچھی نہیں ہے۔ پچھلے کئی دنوں میں دہشت گردی کے واقعات ملک بھر میں ہوئے ہیں۔ شیخ رشید نے خود یہ کہا کہ جو ہمیں سیکیورٹی تھریٹس ہیں، مختلف شہروں کے انہوں نے نام لیے، جس میں انہوں نے کراچی کا بھی ذکر کیا۔ اب اگر اس ہوٹل کے سامنے چیف منسٹر ہاؤس کے باہر 1000، 1200، 1500 لوگ بیٹھے رہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی ان کی آڑ لے کر ہی کوئی ایک شرارت ہو جاتی، کوئی واقعہ ہو جاتا، کوئی ایک پٹاخہ پھٹ جاتا، کوئی ایک کریکر پڑ جاتا، تو اس کا نقصان ملک کو
یا ملک میں جو کرکٹ بڑے عرصے بعد واپس آئی ہے اس کو یا مجموعی طور پر پاکستان کے امیج کو دنیا بھر میں کیا پہنچتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت نہ چاہتے ہوئے بھی انتظامیہ نے کل یہ ایک ایکشن لیا اور کوشش کی کہ کوئی نقصان اس میں نہ ہو اور ڈسپرس کر دیا جائے لوگوں کو وہاں سے. اچھا, جب یہ ڈسپرس بھی ہو رہے تھے تو اس سے پہلے تو شاید آپ لوگ دکھا رہے تھے, سارے ان کے لیڈرز موجود تھے, لیکن جب ڈسپرس ہو رہے تھے تو ان کا کوئی ایک لیڈر بھی آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا. ایک ایم پی اے صداقت حسین, وہ بھی اس لیے شاید پکڑے گئے یا ان کو ڈنڈا لگا, تو اب اگر ویڈیو آپ دیکھیں گے تو وہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے پولیس والوں پر ڈنڈے برسا رہے تھے. اگر یہ ڈنڈے مار رہے تھے تو سامنے سے شاید پولیس والوں نے بھی مار دیے, اس میں کوئی ڈنڈا ان کو سر پہ لگ بھی گیا جس سے شاید وہ تھوڑے بہت زخمی بھی ہوئے, جو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ تاثر بھی غلط ہے کہ جی کسی ایم پی اے کو مار کے گھسیٹ کے لے کے چلے گئے. ایم پی اے کی جانب سے اگر پولیس پر ڈنڈے برسائے جائیں گے اور کوئی شناخت نہ ہو, مجھے میرا خیال ہے کہ شاید ان کو کسی نے پہچانا بھی نہیں ہوگا کہ یہ ایم پی ہیں, اور نہ ہی کسی ایم پی اے سے اس قسم کی وہ توقع کر سکتے ہوں گے کہ وہ 4 آدمی 5 آدمی کے ساتھ لے کر پولیس کے اوپر جو ڈنڈے لے کر جو چڑھائی کرے گا. تو یہ ایک واقعہ بھی اس وجہ سے ہو گیا. خواتین کی جو دکھائی گئی ہیں فوٹیجز, اس میں جو میں نے دیکھی ہیں 2 خواتین کو بالکل پولیس موبائل کے اندر بٹھایا جا رہا ہے, لیکن وہ خواتین پولیس اہلکار ہیں جو ان کو بٹھا رہی ہیں. باقی جو ایک خاتون نظر آتا ہے کہ سڑک پہ شاید لیٹی ہوئی ہیں یا گر گئی ہیں, وہ بھی جو بگدڑ مچی ہے یا کچھ ہوا ہے اس واقعے میں شاید اس سے وہ ہوئی ہوں گی. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں. خواتین کا احترام ہم سب پر جو ہے وہ لازم ہے, ہمیں ان کا احترام اور لحاظ کرنا چاہیے, لیکن یہ ذمہ داری ایم کیو ایم کے ان لیڈرز پہ بھی عائد ہوتی ہے جو اس قسم کا احتجاج کرنے نکلے تھے. جب آپ پی ایس ایل کے جہاں ٹیمز ٹھہری ہیں اس علاقے میں جائیں گے, زبردستی جائیں گے, پولیس کے روکنے کے باوجود جائیں گے, اور پولیس آپ کو کہہ رہی ہے کہ جی اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا, تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی خواتین اگر ہیں تو آپ ان کو وہاں سے ہٹا دیتے, سائڈ پہ کر دیتے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. اور یہ بدقسمتی سے طریقہ کار رہا ہے اکثر مواقعوں پر ایم کیو ایم کا کہ جہاں کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہونے لگتی ہے وہ خواتین کو اور بچوں کو آگے کر دیتے ہیں اور پھر ان کی شیلڈ بنا کر وہ اس پہ پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں. مجھے اس بات کی بھی ضرور وضاحت کرنی ہے کہ کل جو میں دیکھتا رہا ٹی وی پہ, ایک جگہ کہا گیا کہ کسی ایک بچے کی ہلاکت ہو گئی ہے, ایم کیو ایم کے لیڈرز نے کہا. اب مجھے آپ بتائیے کہ یہ خبر کہاں سے نکلی, کیسے نکلی, کون تھا بچہ جو خدا نخواستہ اس واقعے میں شاید کہتے ہیں کہ ہلاک ہو گیا. پھر ایک انہوں نے کہا کہ ان کے ایک ساتھی کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے. پھر بعد میں رات میں ان کے ترجمان کا میں نے وہ بیان پڑھا, انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک ساتھی دوران علاج جناح ہاسپٹل میں انتقال کر گئے. یہ 3 چیزیں مختلف مواقعوں پر مختلف وقت میں مختلف لوگوں نے ان کی کہی ہیں. آپ سب کے علم میں ہے کسی بچے کی ڈیتھ نہیں ہوئی. ان کے ایک کوئی ہیں عہدیدار ہیں, کارکن ہیں, حنیف صورتی, ان کی آنکھ کے قریب زخم ضرور لگا, لیکن کسی ہاسپٹل میں ان کے علاج کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے. کس ہاسپٹل میں گئے, کہاں گئے, کہاں سے علاج کرایا ہے, کسی سرکاری اسپتال سے, بڑے ہاسپٹل سے کوئی ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ کرے وہ ٹھیک ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہوں گے, جبھی شاید ان کو زیادہ علاج کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی, لیکن مجھے نہیں پتہ کہاں سے انہوں نے علاج کرایا. تیسرا جو انہوں نے کہا کہ ایک اسلم صاحب ہیں جن کی ڈیتھ ہو گئی, جن کی شاید وہ آج نماز جنازہ بھی انہوں نے رکھی ہے. جو بیان آیا تھا ترجمان کا وہ یہ تھا کہ دوران علاج جناح ہاسپٹل میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. ہم نے پتہ کرایا, جناح ہاسپٹل میں نہیں, کسی بھی سرکاری بڑے ہاسپٹل میں کوئی شخص زخمی حالت میں نہیں آیا, اور جناح ہاسپٹل میں بالکل بھی نہیں آیا. 3 افراد آئے تھے جو معمولی زخمی تھے, جن میں ایک ایم پی صاحب بھی شامل تھے, اور ان کو اس وقت کی جو روٹین کی ہوتی ہے ٹریٹمنٹ وہ کر کے ان کو ریلیز کر دیا گیا تھا اور وہ چلے گئے تھے. تو اسلم صاحب کے نام کا کوئی پیشنٹ جناح ہاسپٹل میں کل کسی وقت آیا ہی نہیں, اور نہ ہی کسی کی اس طرح سے ڈیتھ ہوئی. ہم نے مزید معلومات نہیں تو پتہ یہ چلا کہ 8:30 بجے تقریباً
کل رات 8:30 بجے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز میں اسلم صاحب کی آمد ہوئی ہے اور وہاں ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے کچھ، اور اس ٹریٹمنٹ کے بعد ان کو وہاں سے ریفر کیا گیا ہے NICVD میں، اور NICVD وہ پہنچے ہیں رات کو 10:30 بجے، اور رات 10:30 بجے جب وہ وہاں لائے گئے ہیں تو ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ زخمی ہو گئے اور تشدد ہوا اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو پہلا سوال تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر تو چیف منسٹر ہاؤس کے پاس یا میریٹ ہوٹل کے پاس، PC کے پاس، موون پک کے پاس کہیں اس مقام پر ان پر تشدد ہوا اور زخمی ہو گئے اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی، تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہاں سے کسی مریض کو لے جانے کے لیے سول ہاسپٹل آسان ہے، جناح ہاسپٹل آسان ہے، NICVD آسان ہے، یا اور کوئی قریب کا پرائیویٹ ہاسپٹل، بڑا ہاسپٹل وہ آسان ہے، یا یہاں سے 15-16 کلومیٹر دور کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز آسان ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں، ہمیں افسوس ہے کہ ایک شخص کی جان گئی ہے کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ اپنی بیماری کی وجہ سے گئی ہو، کسی وجہ سے گئی ہو، لیکن جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ تشدد کی وجہ سے ان کی جان گئی ہے، اب تک کی جو معلومات ہمارے پاس ہیں اس چیز کی کوئی ثبوت سامنے نہیں ہے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اسلم صاحب کی فیملی سے کہ حقائق کو سامنے لانے کے لیے، چونکہ یہ بہت بڑا ایلیگیشن ہے حکومت کے اوپر یا پولیس کے اوپر کہ ان کے تشدد سے کوئی ایک شخص ہلاک ہوا ہے، محمد اسلم صاحب کا پوسٹ مارٹم کرانے کی وہ اجازت دیں۔ میں یہ حکومت سندھ کی جانب سے ان کی فیملی سے درخواست کر رہا ہوں، وہ اس وقت ظاہر ہے کہ دکھ میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، لیکن اس واقعے کی جو صاف اور شفاف تحقیقات ہے اس میں مدد فراہم کریں ہماری، اور اگر واقعی کل کے اس واقعے میں تشدد کی بنا پر ان کی جان گئی ہے تو پھر جو ذمہ دار لوگ ہوں گے تاکہ ان کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ جو اپیرنٹلی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، جو ڈاکومنٹس ہمارے سامنے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تشدد سے نہیں بلکہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ان کو لے کر جایا گیا تھا کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز، اور وہاں سے پھر ان کو جو ہے وہ یہاں لے کر آئے، NICVD ہے۔ اچھا، ایک اور چیز انہوں نے کہی، کل یہ سارا کہتے رہے کہ ہمارے سینکڑوں کارکن اور خواتین ہماری جو ہیں وہ گرفتار ہیں اور وہ لاپتہ ہیں اور پتہ نہیں کہاں ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا رات پہ جب مجھ سے پوچھا گیا کہ کوئی بے گناہ شخص گرفتار نہیں ہوگا اور خواتین بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ جب یہ ساری چیزیں ہوئیں، جب ہم نے پتہ کیا تو تقریباً کوئی 8 کے قریب افراد جو ہیں وہ گرفتار تھے۔ پہلے 6 تھے، اس کے بعد 2 لوگ کہیں اور تھانوں میں تھے، 6 افراد تھے، اور ان 6 کے 6 افراد کو گرفتار بھی نہیں تھے، حراست میں تھے۔ گرفتار تو FIR وغیرہ ہوتے ہیں، حراست میں تھے پولیس کی، اور ان کو بھی فوری طور پر پھر چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پر ریلیز کر دیا گیا تھا۔ تو کوئی سینکڑوں ہزاروں لوگ گرفتار نہیں ہوئے، کسی پہ کوئی تھانے میں تشدد نہیں ہوا، کوئی اس قسم کا واقعہ نہیں ہوا۔ میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے کل بھی اگر آپ نے باتیں سنی ہوں، جس قسم کی باتیں کی جا رہی تھیں MQM کے لیڈرز کی جانب سے، وہ صوبہ سندھ میں ایک مرتبہ پھر لسانیت کو ہوا دینے کے لیے پھیلائی جا رہی تھی، وہ باتیں کی جا رہی تھی جو نامناسب بات ہے۔ آپ کو لوکل گورنمنٹ کے قانون پر اعتراض ہے، آپ بالکل اعتراض اٹھائیے۔ آپ کو ٹنڈو لیار میں اپنے کارکن کے قتل پر کوئی ایشوز ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کی تسلی کس طرح سے ہو سکتی ہے، ہم اس انداز میں اس کی تحقیقات کروائیں گے۔ جو کچھ کہا گیا تھا، جس طرح سے مقتول کی فیملی نے کہا اس طرح سے ساری چیزیں ہوئیں۔ FIR ان کی مرضی سے ہوئی ہے، گرفتاری اس شخص کی ہوئی ہے جس نے قتل کیا۔ جو لوگ 2 اور نامینیٹڈ ہیں اس کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ گرفتار ہو جائیں، شاید ان میں سے بھی ایک اور اریسٹ ہوا ہے۔ تحقیقات کہا گیا کہ جی ٹنڈو لیار میں نہ ہو، وہ تحقیقات جو ہے حیدرآباد کے SSP کے انڈر کر دی گئی ہیں۔ کہا گیا کہ SSP ٹنڈو لیار کو ہٹا دیا جائے، اس کا تبادلہ ہو گیا ہے۔ تو جو چیزیں ایک فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کے لیے ہونی چاہیے تھی، جو کہا گیا وہ ہم نے پورا کیا ہے۔ اس پر بھی اگر کوئی چیز ہو تو اس پر بات ہو سکتی ہے، کہا جا سکتا ہے کہ جی مزید یہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ آپ کیجیے تاکہ جو مقتول ہے اس کی فیملی کو، اس کے لواحقین کو تسلی ہو اور اس کے ساتھ انصاف ہو سکے۔
لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے جماعت اسلامی سے ہماری ڈیلیگیشن جو ہے وہ بات کر رہا ہے، ہماری مذاکرات جاری ہیں. پی ایس پی نے اگر کوئی بات کی تو ان کے پاس بھی ہمارا ڈیلیگیشن چلا گیا. اگر ان سے بات ہو سکتی ہے تو ہم ایم کیو ایم سے، پی ٹی آئی سے، جی ڈی سے بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن اس قانون کو بنیاد بنا کر جس قسم کی صورتحال صوبہ سندھ میں پیدا کی جا رہی ہے، جس قسم کی تقریر وسیم اختر نے کی، جس قسم کی تقریر آفاق احمد نے کی، جس قسم کی باتیں خالد مقبول نے کی، جس قسم کی باتیں عامر خان نے کی، وہ اس صوبے کی اور خاص طور پہ اپنے جو ان کے لوگ ہیں جن کو وہ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ اردو بولنے والے، ان کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. ماضی میں اس قسم کی جو چیزیں کہی گئی ہیں اس سے بہت نقصان ہوا ہے، بے گناہ لوگوں کی جانیں گئی اور نفرتیں پیدا ہوئی ہیں. اس سے کراچی شہر کو بہت نقصان ہوا ہے، صوبہ سندھ کو نقصان ہوا ہے، ہمارے پاکستان کو نقصان ہوا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی ایشوز ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بات کریں، اور بات کرنے کا بھی یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ ہمارے سر پہ بندوق رکھیں اور کہیں کہ ہم آپ سے بیٹھ کے بات کریں. یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے. پروٹیسٹ کیجئے، پرامن کیجئے، ہم بالکل آپ کے سب کو تسلیم کرتے ہیں. اور اگر ہم نے صرف ریڈ زون پر آنے کی بنیاد پر کوئی سختی کرنی ہوتی ہے ہم جماعت اسلامی پہ کرتے ہیں. ہم اس پہ کرتے. ہم نے ان کو نہیں روکا. جماعت اسلامی نے کئی مرتبہ مین شاہراہیں بند کر دیں، ہم نے وہ برداشت کیا. لوگ تکلیف میں رہے، ہم نے کچھ نہیں کیا. ایم کیو ایم بھی کل شاہراہ فیصل سے نکلی، شہریوں کو تکلیف ہوئی، ہم نے بالکل روکنے کی ان کو کوشش نہیں کی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر تو چیف منسٹر ہاؤس پہ وہ ویسے نارمل آتے ہیں تو شاید پہلے بھی لوگ آتے رہتے ہیں، کبھی کچھ نہیں ہوا. لیکن اس مرتبہ ہماری جو مجبوری بن گئی وہ پی ایس ایل کی ٹیمز کا یہاں ٹھہرنا تھا، جس کی وجہ سے یہ کچھ ایکشنز لیے گئے.